محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه وحزبه المتأدبين بآدابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم حسابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله يفعل ما يريد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز رفیقان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل کچھ کہنے سننے سے پہلے ہم سب مل کر ساری کائنات کی مرکز عقیدت رحمت عالمیہ سرکاری سوچی سرکاری مکہ مکرمہ سرکاری مدینہ منورہ صبح کائنات کی شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ نیر تاباں سرقیل انبیاء کونین کی زیب و زینت عرش کی تھی ونزہت مالک جنت مصدر شریعت منبع طریقت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت محبوب المؤمنین مندور الطالبین اکمل الراشدین افضل الارشدین راحت العاشقین حضور جان نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ روح نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منورہ بدرود پاک میلادی عقیدتوں کی تعلیم سزا کر پیش کریں. بڑی باوز من اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین محترم، بلا کسی تاخیر اور تمہید کے خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے نساء کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت کلام بلیغ فرقان حمید برہان رشید کی نساء کریمہ کے اندر فرماتا ہے ان اللہ یفعل ما یرید. آیہ کریمہ کا مفہوم اور معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. معزز سامعین محترم، آیہ کریمہ کا یہ جملہ، یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے انسان کو کہ انسان اپنے جوارح کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنے اعمال کا خود مختار تو ہے، لیکن رب تبارک و تعالی کی مشیت کے بنا، رب تبارک و تعالی کی مشیت کے بغیر اللہ اکبر دنیا کے اندر ہونے والے سارے معاملات پورے نہیں ہوتے. معزز سامعین محترم، آج انسان چاہے کسی طرح کی زندگی گزارے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا کسی طرح کیوں نہ گزرے، انسان کا سونا جاگنا کسی طرح کیوں نہ گزرے، انسان ان چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس کے بعد اس تصور میں گم ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا تو فلاں نتائج سے فلاں نتائج سے ہمکنار نہیں ہوتا. انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس چیز کو سبب بنایا ہوتا تو نتائج بہتر نکل آتے. انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے ان اسباب کو بروئے کار نہیں لاتا تو نتائج ایسے میرے لیے مرتب نہیں ہوتے. لیکن انسان آیہ کریمہ کے اس مفہوم کو بھول چکا ہے کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی جو کام تمہارے ہو رہے ہیں یہ زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، تمہاری زندگی گزرنے کے اعتبار سے، تم جن نتائج سے مرتب ہو، تو جو نتائج تمہارے لیے مرتب ہو رہے ہیں یا جو تمہارے حالات بن رہے ہیں، انسان اس کو اپنی خوشامد تصور کرتا ہے، انسان اس کو اپنی محنت کا ثمرہ تصور کرتا ہے. لیکن یاد رکھو اس کے ماورا میں، اس کے پیچھے میں رب تبارک و تعالی کی مشیت کار فرما ہے، رب تبارک و تعالی کی چاہت کار فرما ہے، رب مشیت ازدی کار فرما ہے. اسی کو رب تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. معزز سامعین محترم، آج انسانی زندگی کا تجزیہ کیا جائے، آج انسانی زندگی پر ایک تجزیاتی نگاہ ڈالی جائے تو انسان سارے معاملات کو مرتب کرتا ہے اور اس کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں
کہ میرے لیے فلاں چیز بدشگونی کے طور پر ہوئی ہے، میرے لیے فلاں دن اللہ اکبر یہ منحوس دن انسان تصور کرتا ہے، یا فلاں حالات کو انسان منحوس تصور کرتا ہے، یا پھر فلاں ایام کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا ہے، اور اس کے بعد ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر، اس زمانے کے اندر اللہ اکبر انسان کسی طرح کے کام کو برا سمجھنے لگتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ فلاں دن میں اگر یہ کام کی ابتدا میں نے کی تو یہ کام میرے لیے برا ہوگا، فلاں دن اگر میں نے یہ کام کو شروع کیا تو یہ کام کے نتائج میرے لیے برے ہوں گے۔ لیکن اللہ اکبر یاد رکھو، انسان تمہیں اپنے اسلام تمہیں اپنے اصول کے اندر سکھاتا ہے، مرضی مولا اذہبا مولا، اللہ کی مرضی سارے تمہارے اسباب پر بھاری ہے، مشیت ایزدی اللہ کی چاہت تمہارے سارے اسباب پر بھاری ہے، جو رب چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے جو تصور کر لیا کہ فلاں ایام میرے لیے برے تھے اور ان زمانے میں میرا یہ کام کرنا آج برے نتائج کا پیشیما ہے، یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے، یہ تصور اسلامی نقطۂ نظر سے تصور درست نہیں ہے، بلکہ یہ تصور اسلامی نقطۂ نظر سے بڑا بھیانک اور بڑا برا تصور ہے۔ معزز سامعین محترم، آج ہم اپنے معاشرے پر اگر ایک تجزیاتی نگاہ ڈالتے ہیں، آج ہم میں سے بیشتر افراد اللہ اکبر ساد و نحس کی زندگی گزار رہے ہیں، بیشتر افراد ایسے ہیں جو ساد و نحس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرح کا وہ تصور جس تصور کی پیش اسلام نے اپنے ابتدائی دور میں کی، اسلام نے بتایا کہ یہ تصور اسلامی نقطۂ نظر سے غلط ہے۔ آج لیکن ہمارا معاشرہ بڑی تصورات، بڑی توہمات، بڑی تخیلات، بڑی اوہام خیالی میں مبتلا ہے۔ معزز سامعین محترم، کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ ہم فلاں ایام کو منحوس تصور کریں، فلاں ایام کو بڑا نیک بخت تصور کریں؟ آج ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، بیشتر افراد اللہ اکبر جنتری کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اگر کوئی دن کسی دن کے سامنے سال لکھا ہوا ہو تو اس کو نیک بخت دن تصور کیا جاتا، اور اگر کسی دن کے آگے نحس لکھا ہوا ہو تو اس دن کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین محترم، بھلا بتاؤ کیا یہ اسلامی تاریخ ہے؟ کیا یہ اسلامی نقطۂ نظر ہے؟ کیا یہ اسلامی زاویہ نظر ہے؟ کیا اللہ نے اور آپ کیا اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم دی ہے کہ فلاں ایام کو منحوس سمجھا جائے، فلاں دنوں کو نیک بخت سمجھا جائے؟ اللہ اکبر، یاد رکھو سارے زمانے تبارک و تعالیٰ کے یہاں یکساں ہیں، سارے ایام تبارک و تعالیٰ کے یہاں یکساں ہیں۔ معزز سامعین محترم، اور اس کا چلن ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر زور انداز میں پڑ چکا ہے کہ لوگ اللہ اکبر اگر کوئی بڑا جلسہ کرنا ہو تو اسی نحس اور سات کے اعتبار سے تاریخ طے کرتے ہیں، اگر کسی کے یہاں شادی رکھنی ہو تو اسی نحس اور سات کے اعتبار سے تاریخ متعین کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر ذرا قرآنی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ جو رواج ہمارے درمیان پڑ چکا ہے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا سے معاملہ چلتا ہوا آیا ہے، لیکن یاد رکھو باپ دادا کی تعلیمات اسلام کے اندر وہی تعلیمات مقبول ہے جو قرآن و سنت سے ٹکرائیں، اور جو تعلیمات قرآن و سنت سے ٹکرا جائیں، خواہ وہ باپ کی تعلیم ہو، خواہ وہ دادا کی تعلیم ہو، خواہ کسی کی تعلیم ہو، ان ساری تعلیمات کو ترک کرنے کا درس قرآن دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، یعنی ماں باپ اگر حکم دے کہ تم رب تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ تم ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، رب تعالیٰ کے احکام کے بالمقابل اگر ماں باپ کا حکم آ جائے تو وہاں پر ماں باپ کے حکم کی تعمیل کا درس نہیں دیا گیا، بلکہ ماں باپ کی اطاعت کا درس نہیں دیا گیا، بلکہ ماں باپ کے اس حکم کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس ایک حکم کی بنیاد پر اللہ اکبر ایسا بھی نہیں کہ ماں باپ کو کلی طور پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ معزز سامعین محترم، اس مقام پر ذرا رک کر کے آئے کریمہ کے سیاق و سباق کو آپ سمجھیں، ماں باپ کا مقام و مرتبہ
کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ معزز سامعین محترم، تو پتہ یہ چلا کہ جو حکم والدین کا رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بالمقابل آ جائے اور رب تبارک و تعالیٰ کے احکام سے تصادم میں آ جائے تو پھر ماں باپ کے حکم کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا۔ معزز سامعین محترم، تو یہ اوہام پرستی جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے، یہ توہمات، یہ تخیلات جو ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں، اگر ماں باپ بھی اس کا درس دیں تو جو کہ یہ احکام اور یہ دروس، یہ ماں باپ کے احکام، ماں باپ کا حکم دینا، یہ قرآن و سنت کے بالمقابل ہے۔ فلہذا ان توہمات کو چھوڑا جائے، ان اوہام خیالی کو چھوڑا جائے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ معزز سامعین محترم، یہ صابر و حسن کا فلسفہ، یعنی بعض ایام کو منحوس سمجھنا، بعض ایام کو نیک وقت سمجھنا، اللہ اکبر، ذرا آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کن ایام کو منحوس کہا؟ قرآن نے کن ایام کو اللہ اکبر نیک وقت کہا؟ قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اگر رب تبارک و تعالیٰ تجھ تک برائی کو پہنچانا چاہے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس برائی کو ڈال سکے، اور اس کے بعد میرا رب فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہے کہ تیرا بھلا ہو جائے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو اس بھلائی کو ڈال سکے۔ معزز سامعین محترم، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رب کی مشیت سے ساری بھلائی بھی ہوتی ہے، ساری برائی بھی ہوتی ہے، تو پھر تم کیوں ایام کو منحوس سمجھتے ہو؟ تو پھر تم کیوں ایام کو نیک وقت سمجھتے ہو؟ سارے ایام، سارے زمانے، سارے اوقات، سارے مہینے، سارے سال رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں یکساں ہیں، اور ساروں میں رب تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی۔ معزز سامعین محترم، اگر آج ہم اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے، اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے تاریخ کا تعین کرتے وقت اگر ایام کو منحوس سمجھیں، تاریخ کو منحوس سمجھیں، بیشتر افراد آتے ہیں، اور آج تو چلن اس قدر زور پکڑ چکا ہے کہ دینی افراد بھی، یہ تصور لوگوں کا دینی افراد کے اندر بھی آ چکا ہے، وہ پہلے ہی سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ خبردار عرب کے اندر شادی نہیں رکھنی ہے، جن ایام کے آگے لکھا ہوا ہے ان ایام میں شادی نہیں رکھنی ہے۔ معزز سامعین محترم، ان ساری باتوں کا توہم پرستی کے علاوہ کوئی تعلق نہیں، ان ساری باتوں کا توہمات سے بڑھ کر ان کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں اسلامی تعلیم کے اعتبار سے۔ آپ قرآن میں دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اگر بہتر چاہے تو دنیا میں کوئی برا نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے بھلائی آ جائے تو کوئی دن ٹال نہیں سکتا اس بھلائی کو، اور اگر رب تعالیٰ کی طرف سے تم پر مصائب آ جائیں تو پھر دنیا میں کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ معزز سامعین محترم، اس ضمن میں قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تمہاری فکر کی تبدیلی کی دعوت دے رہا ہے قرآن، تمہارے زاویہ نظر کی تبدیلی کی دعوت دے رہا ہے قرآن۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ معزز سامعین محترم، ہماری فکر کے اندر بسی ہوئی توہمات کو غلط ثابت کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے تمہاری مشیت سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوتا۔ تمہارے کسی دن کو منحوس سمجھنے سے کوئی بلا نہیں آنے والی، تمہارے کسی دن کو نیک وقت سمجھنے سے کوئی اچھائی تم کو حاصل نہیں ہونے والی، بلکہ رب جب چاہے گا تمہیں بھلائی بھی حاصل ہوگی، تمہیں برائی بھی تمہاری دامن میں آ جائے گی۔ معزز سامعین محترم، اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِكُمْ، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی، آگے رب تبارک و تعالی فرماتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ فرماتا ہے، مفہوم آیت مبارکہ ہے سارے معاملات تمہارے رب کی جانب سے ہیں، تو جو چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے ناشکری کرے، جو چاہے کفر کرے۔ معزز سامعین محترم، یہ آیت کریمہ کا مفہوم بھی یہ بتاتا ہے کہ سارے معاملات رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر سارے
बल्कि रब ताला जिसको चाहेगा उसको हिदायत देगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, ये सारी आयतें तो हम परस्ती का इनकार करती हैं, ये सारी आयतें इस बातिल फिक्र का इनकार करती हैं, ये सारी आयतें हमारे तखय्युलात की कमजोरी का इनकार करती हैं। जो हमारे तखय्युलात हैं कि फला दिन में हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, फला वक्त में हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, हमारे सामने से अल्लाह अकबर किसी जानवर ने रास्ता काट दिया, अब आसान रास्ता हम पर अल्लाह अकबर किसी हमले का खौफ होगा या फिर किसी और तरीके का खौफ होगा। ये सारी तो हम परस्ती का इनकार, ये सारी आयतें बयान करती हैं। इस्लाम के अंदर भलाई और बुराई का फलसफा तो ये है कि जब तुम नेक अमाल करोगे, रब तबारक व तआला को राजी करोगे, नमाज पढ़ोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हारे दामन करम में भलाई डाल देगा। और जब तुम रब तआला के नाफरमान बंदे बनोगे तो सारी कुरान की पिछली उम्मतों के हालात को पढ़ लो, जब तुम इनकार करोगे रब तबारक व तआला के नाफरमान बनोगे, मासियत शिआर बनोगे तो यकीनन तुम पर मुसीबतें आएंगी, तुम्हें मुसीबतों से दो चार किया जाएगा, मसाइल तुम्हारे दामन करम में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। आप कुरान को इस तनाजुर में भी देखें, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा, और कोई मुसीबत तुम्हें नहीं पहुंचती, फबिमा कसबत अयदीकुम, मगर ये कि उस मुसीबत को तुमने दावत दी, तुमने अपने हाथों से वो काम किए, तुमने वो अमाल किए कि रब तबारक व तआला ने तुम मुसीबत को तुम पर दाखिल कर दिया। अल्लाह अकबर। तो तुम्हारे नफ्स की शरारत की बुनियाद पर मुसीबतें नाज़िल होती हैं और तुम्हारी नेक आमाली की बुनियाद पर भलाई तुम पर आ जाया करती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, आज इस तनाजुर को और इस फिक्र को जो हमारे मुआशरे में परवान चली है कि फला काम करने की वजह से ऐसा हुआ, फला दिन करने की वजह से ऐसा हुआ, बातिल फिक्र को जो परवान चलाया गया है इसको दूर करने की जरूरत है। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, बेशतर हमारे अफराद ऐसे हैं, बेशतर अफराद ऐसे हैं, और हमारी खवातीन की फिक्र का आलम तो ये है अल्लाह अकबर, वो फिर जमाने के हालात असबाब और इलल को भी कुछ नहीं समझती, बल्कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा वो सारी की सारी का ताल्लुक उनके यहाँ तो हम परस्ती से। हमारी खवातीन की फिक्र का आलम नहीं, सारा का सारा कुछ थोड़ी सी मुसीबत क्या आ गई, अल्लाह अकबर, उसको फिर उस मुसीबत के आने के बाद उसका ताल्लुक तो हम परस्ती से जोड़ दिया गया और अपने अज़हान और अफकार को इस तरह से बातें करती हुई नजर आती है। अल्लाह अकबर कि अल्लाह की पनाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, ये चीजें इस कदर गंदी और ईमान की तबाही के लिए इस कदर मजबूत हैं, अल्लाह अकबर, कि रिवायात शाहिद हैं। ये तौहम परस्ती, ये बदशुगूनी, ये बदफाली, ये बुरी फिक्र, अल्लाह अकबर, ये तवहुमात, ये तखय्युलात, इससे आदमी का ईमान कमजोर हो जाता है। ईमान किस चीज का नाम? आज अगर हम अपनी गुजरती जिंदगी के एतबार से देखें तो इंसान या तो मुरफ़्फ़अुल हाल होगा या तो परेशान हाल होगा। दो हाल से इंसान खाली है, या तो खुशहाल होगा या परेशान हाल होगा। अब इस्लामी नुक्ते नजर परेशान हाली और खुशहाली के हवाले से ये है, खुशहाली को रब तआला से जोड़ने का हुक्म दिया गया और बदहाली को, परेशान हाली को अपनी नफ्स की शरारत कहा गया। अल्लाह अकबर। लेकिन आज इस ज़िम्मे में इस इस्लामी नुक्ते नजर को किस कदर पसे पुष्ट डाल दिया गया। भला बताएं, बदहाली और खुशहाली का ताल्लुक क्या आज इंसान इस तरह से जोड़ता है जिस तरह से जोड़ने का दर्स कुरान ने दिया? कुरान कहता है मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। कुरान कहता है कोई भलाई ऐसी नहीं है मगर ये कि वो अल्लाह की तरफ से आती है। मा असाबका मिन हसना फमिन अल्लाह, कोई भलाई नहीं है मगर ये कि वो अल्लाह की तरफ से आती है, यानी हर भलाई अल्लाह की तरफ से आती है। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और कोई बुराई नहीं है मगर ये कि वो नफ्स की शरारत की बुनियाद पर आती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, आज हम अपने घरों का तज़किया करें, भला बताएं हमारा नुक्ता नजर क्या यही है? क्या हमने भलाई को अल्लाह की तरफ से समझा? क्या हमने बुराई को अपने नफ्स की शरारत जाना?
ہرگز نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ تو یہ ہے، ذرا سی خوشحالی دامن کرم میں کیا آ گئی کہ ہم معصیت کا شکار ہو گئے، گناہ پر گناہ۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ آج ہمارے معاملات تو یہ ہیں، ذرا سی خوشحالی کسی کے دامن میں آئی، کسی کے صحن میں آئی کہ وہ پھر کسی طرح کے معاملات کرتا ہے تو اس کے اندر گناہ پر گناہ، پھر گناہ پر مداومت اختیار کرتا ہے۔ معزز سامعین محترم، اگر تمہارے ذہن میں خوشیوں کا سیلاب آیا ہے تو اب تم پر لازم ہے کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار کر جاؤ۔ لیکن اللہ اکبر، ہمارے یہاں صرف توہم پرستی ہے۔ معزز سامعین محترم، اپنی فکر کو درست کرنے کا وقت ہے۔ معزز سامعین محترم، یہ ساری چیزیں، تواریخ کو غلط جاننا، ایام کو غلط جاننا، زمانے کو غلط جاننا، دنوں کے حوالے سے کہنا کہ یہ برے دن چل رہے ہیں، اللہ اکبر، ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں سے بیشتر افراد کی زبان سے یہ جملہ ہوتا ہے کہ زمانہ بڑا برا چل رہا ہے۔ معزز سامعین محترم، ایک حدیث پاک کے اندر آیا، حدیث قدسی کے اندر آیا، اللہ فرماتا ہے لا تسبوا الدهر فإنني دهر، زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ زمانہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا لا تسبوا الدهر فإنني دهر، زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ زمانہ میں ہوں۔ معزز سامعین محترم، تو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ مرفع الحالی، خوشحالی اور بدحالی کا جو فلسفہ ہے اس کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، وگرنہ پھر اس توہم پرستی کے دور میں ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ معزز سامعین محترم، تو میں ذکر رہا تھا کہ زمانے کو، ایام کو برا نہ جانا جائے، ایام کو، دنوں کو برا نہ کہا جائے۔ یہ جو نحس اور صحت کا معاملہ ہمارے درمیان رائج ہو چکا ہے کہ فلاں دن کی تاریخ بہتر ہے، فلاں دن کی بری ہے، یہ ہرگز اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے۔ آپ پھر کہیں گے کہ قرآن کے اندر بھی بعض ایام کو منحوس کہا گیا، بعض ایام کو مبارک کہا گیا، پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ قوم عاد پر جب عذاب آیا، رب تعالیٰ نے ایک آنن فانن بڑی تیز اور تند ہوا کو ان پر مسلط کر دیا، وہ ہوا آئی اور ان ساروں کو چل لے گئی۔ قرآن اس دن کے بارے میں کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، بے شک ہم نے ان پر ایک بڑی تیز اور تند ہوا کو بھیجا منحوس دن کے اندر۔ پھر قرآن اسی طرح سے قوم عاد کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی، بلکہ قرآن نے کہا فی ایام نحسات۔ اللہ اکبر، قرآن ایک دوسرے مقام پر اسی قوم عاد کے عذاب کے بارے میں کہتا ہے ہم نے ان کی طرف اللہ اکبر منحوس دنوں میں ان پر عذاب کو مسلط فرمایا، تو ایک تیز و تند ہوا کو ان پر مسلط کیا۔ اللہ اکبر، ان دونوں آیات کے اندر جس وقت عذاب آیا تھا اس وقت کو نحس سے تعبیر کیا گیا۔ اور آگے بڑھیں، قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اللہ اکبر، قرآن کے نزول کے بارے میں قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔ معزز سامعین محترم، اب خرجان میں انسان پڑھتا ہے، سابقہ آیتوں سے پتہ یہ چلا کہ کسی زمانے کو برا نہ کہا جائے، کسی دن کو برا نہ کہا جائے، کسی یوم کو برا نہ کہا جائے، کسی دن کو برا نہ کہا جائے، کسی سال کو برا نہ کہا جائے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر بعض ایام کو نحس سے تعبیر کیا گیا اور ایک رات کو مبارک رات کہا گیا، برکت والی رات کہا گیا۔ پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ معزز سامعین محترم، اس زمن میں آپ اگر تحقیق کریں گے، قرآن کی دیگر آیات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان دنوں کو عام دنوں کے بالمقابل منحوس نہیں بنایا گیا، بلکہ جب ان پر عذاب آیا تو ان پر پریشانی آئی تو اس انداز میں ان دنوں کو منحوس کہا گیا۔ معزز سامعین محترم، اور پھر آپ قرآن کی تفسیر کو دیکھیں، امام بغوی علیہ الرحمہ نے، اسی طور سے حضرت علامہ جلال الدین محلی علیہ الرحمہ نے تفسیر جلالین کے اندر ان دونوں تفاسیر کے اندر قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا اس عذاب کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ عذاب یوم الاربعاء یعنی بدھ کے روز آیا تھا، جہاں شبے کے روز آیا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن قرآن نے ان پر عذاب آنے کی وجوہات کو سورۃ الاعراف کے اندر بھی بیان کیا اور دیگر سورتوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ سورہ ہود وغیرہ کے اندر بھی بیان کیا، مفصل انداز میں وجوہات کو بیان کیا گیا
انبیاء کا انکار تھا، انبیاء کی عداوت تھی، انبیاء کا بغض تھا، جس بنیاد پر ان پر عذاب آیا تھا۔ یہ نہیں کہ ان کے دن کی بنیاد پر ان پر عذاب آیا تھا۔ معزز سامعین محترم، تو پتہ یہ چلا کہ اس دن وہ دن بھی کوئی منحوس دن نہیں تھا، بلکہ ان پر عذاب ان کی شامت نفس کی بنیاد پر آیا تھا، ان کی سرکشی کی بنیاد پر آیا تھا، زمانے اور دن کے اعتبار سے نہیں آیا تھا۔ معزز سامعین محترم، تو پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی زمانہ منحوس نہیں ہے، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ معزز سامعین محترم، تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے اللہ اکبر اس توہم پرستی کا خاتمہ کریں، ان توہمات کا خاتمہ کریں، اللہ اکبر ان برے خیالات اور ان برے تغیرات کا خاتمہ کریں، اللہ اکبر آج ہم اپنے معاشرے کا تجزیہ کریں، اللہ اکبر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے معاملات اس قدر سنگین چل رہے ہیں، بدشگونی ہمارے مابین ہے، بدفاری ہمارے مابین ہے، ماہ سفر کا معاملہ ہمارے مابین ہے۔ آج آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیں، ماہ سفر میں کوئی شخص اپنی لڑکا لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معزز سامعین محترم، آج آپ دیکھیں ہر کوئی ماہ سفر کو منحوس سمجھتا ہے۔ بتاؤ کیا آپ نے کبھی قرآن و سنت کے اعتبار سے ماہ سفر کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اللہ اکبر، میرے کریم آقا نے فرمایا لا عدوہ ولا تیرتا ولا حامتا ولا سفرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک تم 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسی بدشگونی میں مبتلا ہو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیوں پہلے ہی انسانی تعلیمات کو ختم کیا تھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لا عدوہ ولا تیرتا ولا حامتا ولا سفرا۔ اسلام میں بیماری کی تعدی کا کوئی معاملہ نہیں، اسلام میں یہ نقطۂ نظر نہیں ہے کہ بیماری ایک کی دوسرے کو لگتی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ولا حامتا، اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں، اسلام میں کوئی بدفعلی نہیں۔ اللہ اکبر، آج ہم میں سے بیشتر افراد یہ تصور میں بنے جاتے ہیں کہ اگر کوئی راستے سے گزر رہا ہو، سامنے سے بلی گزر گئی، وہ سوچتا ہے کہ آج کا دن برا جائے گا یا راستہ برا کٹے گا، لیکن یاد رکھو میرے کریم آقا نے فرمایا ولا حامتا، اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بدفعلی نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ولا تیرتا، اسلام میں کوئی الٹو کا معاملہ نہیں ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا سفرا، اسلام میں سفر کی نحوست کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اسلام میں سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھا گیا ہے۔ معزز سامعین محترم، یہ میں نہیں کہتا، یہ رسول پاک کی حدیث پاک کہتی ہے۔ اللہ اکبر، آج تم جس بدشگونی میں مبتلا ہو، آج تم جس بدفعلی میں مبتلا ہو، جانتے ہو اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر، بخاری کی شرح کے اندر، عمدۃ القاری کے اندر بدشگونی کی ابتدا کے بارے میں لکھا گیا کہ اللہ اکبر، زمانے جاہلیت میں لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتا، کوئی کام کی ابتدا کرنا چاہتا، مثال کے طور پر اگر کوئی سفر کرنا چاہتا تو وہ ابتدا کبوتر اڑاتا، اور اس کے بعد اگر وہ پرندہ وہ کبوتر اس کی دائیں جانب اڑتا تو وہ اس کو بہتر مانتا، اور اگر وہ بائیں جانب اڑتا تو اس کو برا مانتا، اور اس کے بعد اپنے سفر کو روک دیتا، اور اس کے بعد وہ اپنے نئے کام کو روکتا۔ معزز سامعین محترم، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان ساری تعلیمات کو ختم کیا۔ اسلام نے بتایا کہ اسلام کے اندر کوئی بدشگونی نہیں ہے، بدفعلی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، ہائے افسوس، ہائے المیہ، آج تک 15 صدیاں گزر چکی، لیکن اسلام کے ماننے والے اسلام کی تعلیمات سے ہمکنار نہیں ہوئے۔ آج ہم میں سے بیشتر افراد اس حوالے سے اسلام کا نقطۂ نظر تک نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، پھر کیسے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا؟ پھر کیسے ہمارے معاشرے کے اندر اللہ اکبر صلاح آئے گی؟ کیسے ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بنے گا؟ معزز سامعین محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے اصول کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اللہ اکبر، اس بدشگونی کو ہلکے میں نہ لیں۔ میرے کریم آقا کی ایک روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ 3 مرتبہ کے الفاظ حدیث پاک کے اندر ملتے ہیں۔ معزز سامعین محترم، گو کہ محدثین نے اس حدیث پاک کو کے اندر جس شرک کو بیان کیا گیا اس کو شرک خفی سے تعبیر کیا، لیکن اللہ اکبر، شرک خفی بھی کیا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ معزز سامعین محترم، آج ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بیشتر نوجوان اگر درستگی کی بات کرتا بھی ہے، بدشگونی
नहुस व साथ के मामले के हवाले से तो माँ बाप का कहना कुछ और होता है, अल्लाह अकबर, दादा दादी का कहना कुछ और होता है। मोहतरम, इस्लामी उसूल के एतबार से तसव्वुर, ये नजरिया हरगिज़ दुरुस्त नहीं, हरगिज़ दुरुस्त नहीं। मोहतरम, हमें वो तसव्वुर पैदा करना है जो रसूल पाक ने अता फरमाया। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह का खलील था, आका के पीछे निर्भर था। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ इब्न अब्बास, अगर सारी उम्मत भी तेरा बुरा करना चाहे और रब तआला ना चाहे तो पूरी उम्मत मिलकर के भी तेरा बुरा कुछ न कर सकेगी। अल्लाह अकबर। और मेरे करीम आका ने फरमाया, और रब तआला की तरफ से बुराई तुझ तक आने वाली हो और सारी उम्मत भी मिल जाए और उसको टालना चाहे तो सारी उम्मत मिलकर के भी उसको न टाल सकेगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, इन मुसीबतों को अगर मुसीबत आ पड़ती है तो उसको नफ्स की शामत जाने, उसको आजमाइश तसव्वुर करें, ये नहीं कि अपने ईमान को कमजोर करने और ज़बान पर शिकवा व शिकायत के कलमे दराज करें। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, अल्लाह अकबर, हमें बदलने की जरूरत है यार। अल्लाह अकबर। आज इसी तौहम परस्ती में एक मामला ये भी है, कमर दर अकरब का मामला। अल्लाह अकबर। आज बेशतर अफराद कमर दर अकरब, अल्लाह अकबर, इस दिन को बड़ा मनहूस समझा जाता है। खुसूसियत के साथ निकाह के मामले में आप कुरान और सुन्नत के एतबार से एक दलील नहीं दे सकते जिसके अंदर ये कहा गया हो कि जिन दिनों में कमर दर अकरब है उन दिनों को मनहूस समझा जाए। बेशतर अफराद, बाज लोगों का नजरिया ये भी होता है कि अकरब का माना चूंकि बिच्छू होता है और ये एक मोदी जानवर है तो इस दिन को वो इस मुनासबत से मनहूस समझ लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, इस्लाम इतनी आसानी से इस तौहम परस्ती में तुम्हें मुब्तला होने नहीं देता। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, इस्लाम ने इंसान की पैदाइश से उसकी वफात तक हर मरहले में उसने बंदगान खुदा की रहनुमाई की है। फिर इस्लाम के मानने वाले इस तौहम परस्ती में कैसे मुब्तला हो सकते हैं? मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास असहाब रसूल आए, जनाब आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है, और उसके बाद अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, काहिनों के मामले में क्या हुक्म है? वो लोग हमें बाज़ औक़ात ऐसी खबरें देते हैं कि बाद में वो खबरें सच्ची हो जाया करती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कुरान पाक की आयत को वहां पर बयान किया गया, अल्लाह अकबर, जिसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि रब तबारक व तआला बल्कि बाज़ शयातीन जिन जो उन काहिनों के पास आकर के उनमें बातों का इल्का करते हैं और वो उनमें अपनी तरफ से बात बातें मिला करके लोगों के सामने पेश कर दिया करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, इस ज़िम्मे में बेशतर औक़ात में गुफ्तगू हुई है कि काहिनों के पास जाना किस अंदाज में इस्लामी एतबार से दुरुस्त है या क्या है, ये सारे मामलात आप सुन चुके हैं और बेशतर अफराद इसके अहकाम भी जानते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, अर्ज करने का मकसद और मतलब फ़कत ये है कि हम अपने मुआशरे में खुसूसियत के साथ अपने अधाम और अफकार से इस तौहम परस्ती का खात्मा करें, इन बेजा तख़य्युलात से अपने आप को बाज रखें। मर्द मोमिन का हाल क्या होता है, एक सच्चे पक्के ईमान वाले का नजरिया मसाइब और खुशहाली को लेकर के क्या होता है। अल्लाह अकबर। जब कभी वो मुरफ़्फ़अुल हाल होता है, वो खुशहाल होता है, तो वो ये तसव्वुर करता है कि वो खुशहाली रब तबारक व तआला की अता है और उसके बाद वो रब तबारक व तआला का शुक्र बजा लाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, और जब वो परेशान हाल होता है और जब मसाइब व आराम से वो दोचार होता है तो उसका ये तसव्वुर होता है कि वो इस मुसीबत को अपनी शामत नफ्स जानता है। यही नजरिया हमारा होना चाहिए और यही नजरिया इस्लामी नुक्ता नजर से दुरुस्त भी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, वक्त की क़िल्लत नामगीर है, दौरान गुफ्तगू अगर किसी किस्म की गलती खामी हुई हो, आप तमाम हज़रात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कुछ बयान हुआ उस पर सबसे पहले मुझे और फिर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।